جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا ایک سرمایہ فریب ہے، گزر جانے کی جگہ ہے، نہ قیام کی، اور یہ دار دنیا فنا کا گھر ہے، بلکہ ایک آب گرم کا چشمہ ہے۔ اے عمارت ہائے عالیہ، قصر ہائے بلند کے رہنے والو، آگاہ ہو، عنقریب تم پیوند خاک ہو جاؤ گے، زیر زمین دفن کیے جاؤ گے۔ خبردار رہو کہ ایک فرشتہ خداوند عالم کی جانب سے ہر روز اہل زمین کو ندا کرتا ہے، یہ سناتا ہے کہ غافلو، کیا غفلت میں پڑے ہو اور کس لیے عمارتیں تیار کر رہے ہو؟ تم تو اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہو، اس لیے کہ تم مرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ عمارتیں جو تم نے تعمیر کی ہیں، چند روز میں سب ویران و خراب ہو جائیں گی۔ آپ نے سنا حال دنیا کی بے ثباتی کا، فی الحقیقت یہ دنیا جائے امتحان ہے، انسان اس میں چند سانسوں کا مہمان ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ زہد و تقویٰ کو شعار بنائے اور حیات ناپائیدار کو مستعار سمجھے اور دنیا کے مکر و فریب میں نہ آئے، یہاں کے غم و الم سے نہ گھبرائے، بلکہ ہر حال میں ذوالجلال والاکرام کی قضاء و قدر پر صابر و شاکر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر انبیاء اور اولیاء ہمیشہ اس دنیا میں رنج و آزار اٹھاتے چلے آئے ہیں۔ مومنین، یہ وصیت جناب یوسف علیہ السلام کی جناب سید الشہداء کی وصیت سے کس قدر مشابہ ہے۔ جب آخری رخصت کے وقت انہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عزیز بیٹا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد صالحان امت سے میرے دوستوں کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا حسین نے تم سب مومنین کی نجات کے لیے 3 دن بھوک اور پیاس میں خشک گلا کٹایا ہے، مرتے دم تک تم سے غافل نہیں رہے۔ دوستی و وفاداری کی شرط یہ ہے کہ جب غریب و بے کس کا ذکر سنو، میری غریبی اور بے کسی کو یاد کرنا، جب کسی شہید کی شہادت کی خبر سنو، میری شہادت پیش نظر رکھنا، جب ٹھنڈا پانی پیو، ہماری پیاس کو یاد رکھنا، ہمارے 3 دن کی بھوک پیاس میں گلے کٹانے کو یاد کر کے رونا۔ مومنین، لکھا ہے کہ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے لٹے قافلے کو لے کر مدینہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے عزیزوں سے 2 شخص بیمار تھے، ایک فاطمہ صغریٰ اور دوسرے محمد حنفیہ۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا اور ام سلمہ ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی زادیوں کو لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لائیں اور حضرت کی قبر انور کا حلقہ کر کے سینہ پیٹنا شروع کیا اور کہا، یا رسول اللہ، یہ دکھیاریاں، غموں کی ماریاں آپ کی نواسیاں آپ وسلم کے پیارے حسین علیہ السلام کا پرسہ دیتی ہیں۔ لکھا ہے کہ جب دکھ بھرا واقعہ دہرایا گیا تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپنے لگی۔ اس وقت جناب فاطمہ صغریٰ کا یہ حال تھا کہ کبھی اپنی ماں سے لپٹ کر علی اصغر کے غم میں سر پیٹتی تھی، کبھی اپنے پھوپھی زینب سے علی اکبر کا حال پوچھ کر بلک بلک کر روتی تھی، کبھی قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ کر اپنے باپ کی یاد میں روتی تھی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ غرضے کہ فاطمہ صغریٰ کی بے تابی سے قیامت کبریٰ برپا تھی، آسمان ہلتے تھے، زمین کانپتی تھی، قبر نبی تھرتھراتی تھی۔ کتاب صحیح الاحزان میں منقول ہے کہ جب محمد حنفیہ نے سنا کہ ذریت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آ چکے ہیں تو اپنے دل میں کہنے لگا، کیا وجہ ہے کہ بھائی حسین میری عیادت کو تشریف نہ لائے؟ اسی بیماری عالم میں اپنے غلاموں سے فرمایا کہ مجھے جلد حسین کی خدمت میں لے چلو تاکہ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ چنانچہ آپ کو غلاموں نے گھوڑے پر سوار کیا، 2 آدمی دونوں طرف سے بغلوں سے سہارا دے کر آہستہ آہستہ چلے، ناگہاں کچھ سیاہ علم دکھائی دیے۔ بے ساختہ ایک آہ سرد کھینچ کر فرمایا، ہائے بھائی حسین شہید ہوئے۔ یہ فرما کر گھوڑے سے زمین پر غش کھا کر گر پڑے۔ لوگوں نے جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کی، مولا اپنے چاچا کی خبر لیجئے کہ وہ مرنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی اسیر کربلا روتے ہوئے خیمہ سے چلے اور اپنے عمِ بزرگوار کا سر آغوش مبارک میں لے کر زار و قطار رونے لگے۔ جب محمد حنفیہ ہوش میں آئے اور بھتیجے کے چہرے پر نظر پڑی، بے ساختہ رو کر کہنے لگے، این اخی، این اخی، این قرۃ عینی، این ثمرۃ فؤادی، این خلیفۃ ابی، این
الحسین الاخی، اے پارا جگر، اے نور نظر، میرا حسین برادر غمخوار، فرزند رسول مختار، جانشین حیدر کرار کہاں ہے؟ قال علی بن الحسین اتیتک یتیما قتل ابو عبداللہ سلیت حریمت نہبت قیامہ وذبحت اطفالہ واخلت اموالہ۔ آپ نے فرمایا، ام نامدار کیا پوچھتے ہو؟ ہمارے پدر بزرگوار کو قتل کر دیا گیا، میں یتیم ہو کر بابا کو صحرائے کربلا میں کھو آیا۔ اے چاچا، ظالموں نے ہمارے مردوں کو شہید کیا، عورتوں کو اسیر کر کے در بدر بے مکنا و چادر پھرایا، ہمارے خیموں میں آگ لگا دی، ہمارے مال و متاع کو لوٹ لیا۔ محمد حنفیہ یہ بیان سن کر بے ہوش ہو گئے اور اہل بیت میں شور و حسینہ و مقتولہ کا شور بلند ہوا۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو کچھ نشان زخموں کے اپنے بھتیجے کے گردن پر مشاہدہ کیے۔ پوچھا، اے بیٹا یہ کیسے نشان ہے؟ حضرت نے فرمایا، چاچا جان یہ نشان اس توق و خاردار کے ہے جو میری گردن میں پہنایا گیا تھا اور اس کے بوجھ سے میرا گلا چھل گیا۔ محمد حنفیہ نے یہ حال سن کر اس قدر ماتم کیا کہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ سرور مومنین کی روایت کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب محمد حنفیہ نے چاہا کہ جناب سید الساجدین کو گلے سے لگائیں، اس وقت آپ نے فرمایا، چچا جان مجھے آہستہ گلے لگانا کہ ابھی میرا گلا توق کی وجہ سے زخمی ہے، دکھتا ہے۔ کیوں حضرات مقام تصور کہ محمد حنفیہ فقط امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے کا نشان دیکھ کر غش کھا کر گر گئے۔ ان کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ اگر اپنے بھتیجے کو دیکھتے کہ اشقیاء بیماری کی شدت میں گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر پہنا کر پیادہ پا منزلوں کانٹوں پر دوڑاتے جاتے تھے۔ کیا صدمہ گزرتا جب اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو تشت طلا میں یزید کے تخت کے نیچے اس طرح دیکھتے کہ یزید پلید خوش ہو کر دندان مبارک پر چھری لگاتا۔ السلام علی الحسین ولا علی بن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین۔